آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام سیریز خلفائے راشدین مینارہائے نور آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ملک کی بہت ہی معروف علمی، روحانی اور ادبی شخصیت، میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب۔ سر، میں آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین کرام، پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب، آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو، جس میں ایک اہم یہ کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نہ صرف ایک طویل عرصے تک ڈین رہے بلکہ وائس چانسلر بھی اس یونیورسٹی میں کی حیثیت سے آپ نے خدمات سر انجام دیں۔ آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ کی متعدد کتب حدیث کے علم پر شائع ہو چکی ہیں۔ آپ قادر الکلام شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اور جو شخصیت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اس سے پہلے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں آپ کے ہزارہ طالب علم اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہیں۔ آپ نے تاریخ اسلام کے حوالے سے بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، کورسز ڈیولپ کیے ہیں، کتب تصنیف کی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب سے استفادہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے کہ خلفائے راشدین، جیسا کہ ہماری سیریز کا ٹائٹل ہے مینارہائے نور، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کیا مقام دیکھتے ہیں ان سابق الاولون کا اور عشرہ مبشرہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ جو آپ نے سوال کیا خلفائے راشدین کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، جی تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں خلفاء جی اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیٹھ جی اور آپ مشرف شام ہوئے، جی اور اس وقت سے لے کر آخر تک جی آپ کا جو تعلق ہے مسلسل اللہ کے رسول کے ساتھ رہا۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی حالات تھے، جو بھی مسائل تھے، جو بھی حوادث تھے، جو کچھ بھی تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، جی اور پھر ہجرت کے موقع پر بھی ساتھ رہے، اس کے بعد بھی ساتھ رہے۔ تو اس لیے جو خلیفہ اول ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات پر اتفاق ہے جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، اس تعلق میں ان کے مقابلے تو اور کوئی حاوی نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف اسلام ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، جی اور اس بات پر بھی تقریباً تمام حضرات کا اتفاق ہے
کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرف اسلام ہونا جی اس کی بیعت پر اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ یقیناً یقیناً۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف اسلام ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے اور مسلسل رہے، آخر تک رہے، مکہ مکرمہ میں، پھر ہجرت کے بعد، پھر ہر مرحلے پر، تمام موضوعات میں، ہر موقع پر۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ بھی بالکل السابقون الاولون میں ہیں، جی اور اس وقت سے لے کر آخر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہے اور تربیت میں رہے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پالا جی اور پوسا اور ان کی تربیت کی اور یہ سارا کچھ کیا۔ تو ان خلفائے راشدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے۔ جی جی بے شک بے شک۔ یہ ہمارے ہاں اصول ہے کہ جو نسبت ہے اور تعلق ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یقینی طور پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل رہی، ان خلفائے راشدین کو، اور سب سے زیادہ حاصل رہی۔ جی اس لیے ان کے اندر ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہر نوع کی صلاحیتیں ان میں موجود تھیں، اور اللہ نے ان کو نوازا جی صلاحیتوں سے۔ ان صلاحیتوں کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں نا کہ ان کی خدمات، جی کہ ان کی جو تربیت ہوئی اور ان کے اندر جو کمٹمنٹ آئی اور ان کے اندر جو اللہ نے جو ہے جذبہ ان کو عطا فرمایا، اس کی وجہ سے ان کی خدمات ہیں۔ جی یقینی طور پر یقینی طور پر۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ اصل جو تعلق اور نسبت کی بات کی، اور سب سے زیادہ وقت گزارنے کا، یعنی بالکل ابتدائی دور میں اسلام کو قبول کرنے کا، اور پھر جو معلم اعظم ہیں ان کی تربیت میں، ان کی مینٹورشپ میں یہ اعزاز ان کو حاصل رہا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں شیخین کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، کہ ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گویا ان کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ اعزاز کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف زندگی ہے مبارکہ میں، بلکہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دونوں آپ کے یہ اصحاب اور قریب ترین اصحاب آپ کے روضے کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے پھر اگر ہم باقی دونوں جو خلفاء ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، تو ان میں پھر جو نسبت مشترک ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے گوشوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو، یعنی حضرت عثمان کے ساتھ یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں، یعنی اس سے بڑا اعتماد، اس سے بڑا ٹرسٹ اور اس سے بڑا ان کا اطمینان کیا ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ قریب، ظاہر ہے کہ سب سے عزیز بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل مبارک ہے وہ بھی اسی انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ چاروں جو خلفائے راشدین ہیں، ان چاروں خلفائے راشدین کے اپنے اپنے اوصاف ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اسی طرح سے اس امانت کو آگے بڑھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے وہ جو ایک بہت ہی مشکل حالت جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے یعنی جلیل القدر صحابی بھی اپنے آپ پر انہیں اس غم اور اندوہ کی کیفیت میں وہ تلوار بے نیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گیا تو میں یہ برداشت نہیں کروں۔ اس وقت اللہ نے وہ شخصیت سامنے لے کر آئے حضرت ابوبکر صدیق کی، تو ان کی جو صداقت ہے، ان کا جو وصف ہے یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تصدیق فرمائی ہے، اور یہ بہت ہی ایک واضح اور بین ہے۔ اس سلسلے میں بتائیے کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ساتھی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہجرت ہو یا کوئی بھی مرحلہ ہو یقیناً ان کے اسلام قبول کرنا اور پھر آپ کے پر ایمان لانا اور پھر معراج کے موقع پر جو آپ نے ارشاد فرمایا کچھ اس سلسلے میں ہمیں بتا دیجیے۔ اصل میں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان کو خلافت جب ملی جی اور خلافت کی ذمہ داریاں ان کو دی گئی تو اس کے بعد انہوں نے خطبہ دیا۔ جی یہ جو ان کا خطبہ ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا خطبہ ہے، اہم ڈاکومنٹ ہے اور اس میں عظیم اصول ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ اور اس کے جو پوائنٹس ہیں اس خطبے کے ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس میں رہنمائی ہے، یقینی طور اور موجودہ و قرآن کے لیے رہنمائی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنمائی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا دور اس حوالے سے بہت نمایاں ہے کہ جب انہوں نے خلافت کی ذمہ داری لی تو حالات بہت ہی سینسٹیو تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس وقت وہ ریاست تھی، اس ریاست کے حالات بہت سینسٹیو تھے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو مورخین ہیں یا محدثین ہیں ان کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو ذمہ داری دی جاتی تو پھر مشکل ہو جاتا۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے جس تحمل کی ضرورت تھی، جس برداشت کی ضرورت تھی اور جس وژن کی ضرورت تھی تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی میں نہیں تھی۔ چونکہ وہ موضوع کافی لمبا ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو سب سے اہم ان کا جو کارنامہ ہے یا جو ان کی خدمات میں سے ایک اہم خدمت ہے تو یہ تدوین قرآن۔ ماشاء اللہ۔ تدوین قرآن جو انہوں نے کی ہے تو یہ بہت ضرورت تھی، اور خاص طور پر حرب الیمامہ کے بعد یہ ضرورت زیادہ محسوس ہوئی کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے اور وفات صحابہ جو قرآن کے عالم تھے اور حامل تھے وہ شہید ہوئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ اگر سلسلہ اس طرح چلتا رہا تو وفات صحابہ دنیا سے جاتے رہے تو قرآن مجید ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے اپنے دور میں مدون نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیات کتابت شدہ ہوتی، کتابت تو ہوئی تھی، اللہ کے رسول کے دور میں کتابت ہوئی تھی، لیکن تدوین کا کام دور رسالت میں نہیں۔ تو عمر فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے یہ تدوین قرآن کا جو کام کیا اور تمام آیات قرآنیہ کو مدون کیا تو یہ ان کی سب سے بڑی خدمت۔ یقیناً۔ دوسرا جو ان کے دور میں بہت اہم کام ہوا، ظاہر ہے کہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں تو مانعین زکوٰۃ اصل میں ایک سازش تھی، اور اس سازش کے پیچھے کئی دور کی قوتیں تھیں۔ سازش یہ تھی کہ اسلامک اسٹیٹ کو اکنامیکلی کمزور کیا۔ ظاہر ہے کہ جب زکوٰۃ لوگ نہیں دیں گے تو بیت المال میں وسائل نہیں آئیں گے، تو جب وسائل نہیں آئیں گے تو پھر ریاست کیسے چلے گی؟ ریاست کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وسائل ہوں۔ تو یہ جن قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو وہ قبائل ان کی بیک پر ایسے عناصر تھے جو ان کو جنہوں نے ان کا ذہن بنایا، اور وہ لوگ سامنے آئے اور وہ اچھی خاصی تعداد تھی ان قبائل کی اور وہ بڑھ رہی تھی۔ تو یہ بڑا مشکل کام تھا
کہ ظاہر وہ مسلمان تھے اور وہ تو کلمہ گو تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے تھے اور سب کچھ تھا۔ اب ان کے خلاف تلوار اٹھانا مشکل کام ہے۔ ہاں، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ ہم کیسے ان کے خلاف جہاد کریں گے، یہ تو کلمہ گو ہیں اور یہ جو مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہاں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں حکم کے اعتبار سے برابر ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ ارکان اسلام کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اسلام کے ارکان میں سے کسی رکن کا بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ تو یہ ان کے دور میں جو اجتہاد تھا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے اجتہاد سے پھر سب صحابہ نے اتفاق کیا اور یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف انہوں نے بہت بڑا ایکشن لیا۔ تو یہ ان کے دور کی بہت بڑی خدمت ہے۔ پھر جو ان کے دور میں کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں مسیلمہ کذاب مذکور ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا ایکشن لیا، ان کے خلاف مہم بھیجی اور بڑے بڑے صحابہ کرام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات بھیجے اس کے خلاف۔ تو مسیلمہ کذاب کا جو خاتمہ ہوا، یا ان کے علاوہ جتنے مدعیان نبوت تھے، تو یہ بھی ان کے دور کی بہت بڑی جی یقیناً۔ اور یہ جو اہم موڑ تھا نا، یہ موڑ ہے، اور اس طرح کی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھی نہیں۔ تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا کچھ سکھا رکھا تھا کہ کس سچویشن میں کیا کس طرح سے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ دو کام بہت اہم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جو انتظام ہے، نظام سلطنت و حکومت قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو اسٹرکچر کیا، اور دوسرا پھر ایکسپینشن ہے، یعنی ایک مہیر العقول قسم کی۔ تو ہم نے باقی اس مختصر سے وقت میں باقی دو خلفاء پر بھی بات کرنی ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو دو کتنے اہم ہیں یہ کام، اور یہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو سب سے اہم کام ہے، اور ان کو موقع ملا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میدان میں ہموار ہو گیا تھا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام کرنے کے لیے اچھا موقع تھا، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وقت بھی ملا، اور وقت بھی ملا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس دور کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک بنیادی پہلو یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس دور میں انتظامیہ کو اور عدلیہ کو الگ الگ کر دیا۔ انہوں نے انتظامیہ کے مقابلے میں عدلیہ کو امپاور کیا اور عدلیہ کو مستقل حیثیت دی، اور عدلیہ کو اتنا امپاور کیا کہ شرطا کو عدلیہ کے اندر کیا۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عدلیہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں تو وہ فیصلوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اور وہ انتظامیہ نے کرنی ہوتی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں یہ کام کیا کہ انہوں نے شرطا عدلیہ کے اندر، کتنا ویژن ہے، انتظامیہ سے الگ کر کے اور مستقل حیثیت دے کر، اور ان کو اختیارات دے کر، ہر قسم کے اختیارات۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا اپنے دور میں کہ حسبہ، جس کو ہم اب آج کل بھی احتساب کہتے ہیں اور احتساب کے مانیٹرنگ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سب کے اوپر ایک اور ادارہ قائم کیا، حسبہ۔
हिस्ब का काम ये था कि वो इंतज़ामिया के लोगों को भी देखता था और वो अदलिया के ऊपर भी नज़र रखता था और शुरता पर भी। यानी बराह रास्त खलीफा के हाँ, बिल्कुल तमाम को इदारों रिपोर्ट के करता ऊपर, था वो हाँ, इदारा। तमाम इदारों के ऊपर जो हिस्बा है तो वो एक बहुत अहम इदारा था। ये काम सैयदना उमर फारूक के दौर में हुआ और ज़ाहिर है कि बहुत खूबसूरत काम था। फिर उन्होंने ये काम किया कि पूरी रियासत में उन्होंने अदालती निज़ाम जो है उसको इस्टेब्लिश किया, कोर्ट्स कायम की और उन कोर्ट्स को उस दौर में इतना मुनज़्ज़म किया कि एक कोर्ट में जो फैसला होता था उस फैसले की नकूल तमाम रियासत के की कोर्ट्स में जाती, जिसको आजकल हमारे यहाँ लीडिंग जस्टिस कहते हैं। इस वक्त भी हमारे अदालतों में ये सिस्टम है कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो प्रिंट होते हैं, फिर वो सर्कुलेट होते हैं और वो फिर कोर्ट किए जाते हैं। इंसिडेंस भी होता है और एक उसको फिर नज़ायर कहते हैं उसको। तो ये जो सिलसिला है ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हुआ और ये बहुत बड़ा सोर्स है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ये जो अदालती निज़ाम के नतीजे में ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा जमा हुआ, ज़ाहिर है कि हर एक काजी के लिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रहनुमा उसूल दिए थे कि आपके पास जब केस आए तो आपने केस को निपटाना है। सबसे पहले किताबुल्लाह को देखना है, फिर सुन्नत रसूलुल्लाह को देखना है, फिर अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जो फैसले हुए हैं उनसे रहनुमाई लेनी है, फिर आपने अपने आसपास जो सहाबा हैं और ताबईन किबार हैं उनसे इस्तिफ़ादा करना है, आखिर में खुद इज्तिहाद करना है। ये बुनियादी उसूल रहनुमा उसूल ये भी तय फरमा दिया। उन्होंने तय फरमाए। तो इन उसूलों की वजह से ये जो उस दौर में अदालतों में फैसले हुए वो बहुत तफसीली फैसले हुए। तो हमारे फुक़हा ने ये जो पूरा आपके सामने जो मज़ाहिब हैं, फ़िक़ही मज़ाहिब हैं और ख़ास तौर पर अहकाम के हवाले से, तो अहकाम में तमाम फुक़हा ने इस्तिफ़ादा किया है उन अदालती नज़ायर से। और ये बहुत बड़ा काम जी देखिए ना, और वो कितनी बड़ी बुनियाद फराहम कर दी। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ज़ाहिर बहुत ही करीब होता है और ये सारी इतनी अहम बातें और इतनी रोशनी है जो वो हमें मिलती है आपकी इस गुफ्तगू से। मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हज़रत उस्मान गनी का जामिउल कुरान होना और आप की जो सखावत है और हज़रत अली करमल्लाहु वजह का जो तबहर इल्मी है, इस पर मुख्तसरन हमें दो बातें अता कर दीजिए। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में तो ज़ाहिर है कि बहुत फतूहात हुई जी जी और बहुत दूर तक इस्लामी रियासत फैली और कहा जाता है कि 44 लाख मुरब्बा मील इस्लामिक स्टेट बनी। तो इसलिए रियासत इकनॉमिकली बड़ी मजबूत हो गई जी और वसाइल बहुत आ गए। जी। तो उनके दौर में वसाइल की तकसीम जो थी वो सैयदना उमर फारूक से मुख्तलिफ थी। जी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में तो बहुत तरतीब के साथ और बड़े नाप तोल के साथ तकसीम होती थी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बहुत वसाइल, बहुत तकसीम रेल पे थी और लोग खुशहाल थे। सबसे ज़्यादा जो खुशी का दौर, खुशहाली का दौर इकनॉमिकली हम देखते हैं कि सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का दौर है, तो उसमें बहुत खुशहाली रही। ज़ाती तौर पर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो ख़ुसूसियत हासिल है वो जामिउल कुरान की है कि जब ये रियासत बहुत फैली तो फिर ज़रूरत इस बात की थी कि कुरान मजीद तो कुरैश के लहजे में नाज़िल हुआ है और मुख्तलिफ़ ममालिक के लहजे मुख्तलिफ थे, तो लोग कुरान पढ़ते थे अपने अपने लहजों में। तो उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि उन्होंने कुरान मजीद का जो बुनियादी नुस्खा था उसकी कापियाँ तैयार करवाई बहुत बड़ी तादाद में और पूरी रियासत में भेजी और ये फरमान जारी किया कि तमाम लोग जो हैं वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, इसके मुताबिक जो है वो नकूल तैयार कर कुरान पढ़ें और जो कुरैश का फैज़ा है तो इस पर इत्तेफाक हुआ है। तो ये उनके दौर में
बड़ा काम हुआ है। जी। जी हाँ। اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اگر ہم دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تقریباً ایک تسلسل ہے جی گزشتہ جو 3 خلفاء ہیں تو انہی کا تسلسل ہے. یہ ادارے جو سیدنا عمر فاروق کے دور میں قائم ہوئے وہ تقریباً سیدنا عثمان کے دور میں مسلسل رہے اور پھر سیدنا علی کے دور میں بھی وہ ادارے اپنی جگہ پر رہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی طور پر بہت بڑے عالم فقیہ اور بہت تجربہ کار ہر پہلو سے تو وہ خود سرپرستی کرتے رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس دور میں جو بیت المال تھا اس کی بھی خود کو دیکھتے تھے, بیت المال کو خود دیکھتے تھے, باقی اداروں کو خدات پر خود نظر رکھتے تھے. جتنے بھی اس دور کے قاضی تھے تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نظام تھا کہ ان کو رپورٹ آتی تھی تقریباً ہر علاقے کے عامل اور ہر علاقے کے قاضی کی رپورٹ آتی اور وہ باقاعدہ ایکشن لیتے. جس قاضی کے بارے میں ان کے پاس رپورٹ آتی تھی تو وہ چھوڑتے نہیں تھے, فوراً ایکشن لیتے. زیرو ٹالرنس. ہاں بالکل. تو یہ ان کے دور میں بہت ان کی خوبی ہے کہ ان کا جو دور ہے خلفاء راشدین میں اس میں ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہو. کرپشن کے خلاف انہوں نے بہت منظم کیا کام کو اور خود براہ راست اس چیز کو دیکھتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ کریم نے یہ انتظام فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کے دور میں کہ جو آج کے زمانے تک یعنی جو بنیادی بنیاد تھی یعنی اداروں کی پالیسی کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب ایکسپینشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے نپٹانا ہے, یہ اللہ کا امت مسلمہ پر بلکہ پوری انسانیت پر احسان ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے مختصر وقت میں اتنی جامعیت کے ساتھ خلفاء راشدین کا جو مقام اور ان کا کنٹریبیوشن ہے اس پر روشنی ڈالی. اللہ کریم ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے. اور یہ ناظرین و سامعین کرام یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے یہ ہم چند اصحاب ان 2 سیگمنٹس میں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک پوری ٹیم ہے اور اس پوری ٹیم کا اس میں کنٹریبیوشن ہے اور یقیناً رمضان مبارک کی خصوصی ساعتوں میں ان کا بھی اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو جو ہے نا وہ پورا فرمائے. ہمارے ساتھ پروڈیوسر نوید اللہ ہیں, ہمارے ساتھ کاشف ملک ہیں جو کیمرہ مین ہیں, اسی طرح سے ہمارے انجینئرز ہیں. اللہ کریم سب کی صحیح کو قبول اور منظور فرمائے. اور میں ایک دفعہ پھر پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں آپ سے استفادے کا موقع ملا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ہم نے وہ ریلیز والا اب